سورۃ البروج۔ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور اس صورت میں ایک واقعہ بیان کیا خندق والوں کا، جن پر بہت ظلم ہوئے، اور اس کے علاوہ فرعون اور سمود کے واقعات بیان کیے جنہوں نے ایمان والوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ بتانا یہ مقصود تھا صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایمان کی بنیاد پہ ظلم کرنے والے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے اگرچہ وہ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اللہ کے پاس بھی چلے جائیں تو وہ نعمتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ پہلے چند قسمیں اٹھائیں کہ آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے مطلب قیامت کا دن، اس دن کی قسم، شاہد و مشہود ہر حاضر ہونے والی چیز اور جس چیز کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے اس کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود خندقوں والے قتل کیے گئے تھے، آگ میں پھینکے گئے تھے، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ آگ میں پھینکنے والے وہ پھینکنے کے بعد خندقوں پہ بیٹھے ہنس رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کو مذاق اڑا رہے تھے ان کا کہ دیکھو ایمان والے جل رہے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے ایمان والوں کو ایمان چھوڑنے کا حکم دیا، ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہیں خندقوں میں پھینک دیں گے، آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے کسی صورت بھی۔ تو انہوں نے اس بادشاہ نے ان ایمان والوں کو خندقیں کھدوا کے اس میں آگ جلوا کے اس کے اندر پھینک دی۔ تو پھر وہ بیٹھ کے ہنستے رہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور جرم کیا تھا وہ بھی اللہ نے آگے بیان کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ نہیں ان کو سزا دی گئی تھی مگر صرف اس جرم کی تھی کہ وہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لائے تھے، یعنی ایمان کے بدلے میں۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لاؤ گے اور تمہارے اوپر مصائب اور مشکلات ازمائشیں نہیں آئیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں ہلا دیے گئے، ان کے اوپر طرح طرح کے زلزلے، ازمائشیں، پریشانیاں، مشکلات آئی، اللہ نے ان کے ایمان چیک کیے تھے کہیں یہ ایمان سے نکل تو نہیں جاتے۔ تو ایمان لانے کے بعد مشکلات، پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے مومن عورتوں اور مردوں کو فتنے میں ڈالا، یعنی آزمانا چاہا کہ یہ ایمان چھوڑتے ہیں یہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے خندقوں میں پھینکا تھا، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، مطلب کہ جتنا بھی بڑا جرم ہو اگر توبہ کر لو تو معاف ہو سکتا ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کو واضح پیغام تھا کہ تم ظلم و ستم کر رہے ہو، توبہ کر لو تو یہ معافی ہو جائے گی، جس طرح ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ اگر تم نے توبہ نہ کی، اسی حالت میں مر گئے، ایمان والوں پر ظلم کرتے ہوئے مر گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم کا عذاب ہوگا اور یہ جلنے کا عذاب ہے۔ ویسے بھی تو جہنم ہر کسی کو پتا اس میں آگ ہی ہوگی، لیکن پھر تاکید کے لیے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی جلایا جائے گا جہنم میں اگر نہ چھوڑا تو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ساتھ ہی بھی جہنم کے تذکرے کے ساتھ ہی نیک لوگوں کا تذکرہ بھی کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ایمان والوں کو جلا کے ختم کر دیا، مشرکین مکہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ان پر ظلم ستم کریں گے تو یہ چھوڑ دیں گے دین کو؟ نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا، جگہ جگہ اللہ نے یہی بات کی کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان پیدا نہیں دے گا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، مطلب جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے کہا کہ هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون کی اور قوم سمود کی؟ کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، اور ان جھٹلانے والے کافروں کی جو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیے، قوم سمود نے سمود علیہ السلام پر ظلم کیے، تو یہ کتنے کتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں، لیکن آخر میں انجام کیا ہوا تھا کہ ایمان والے نجات پا گئے اور یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ تم ان کی تکلیفوں سے پریشان مت ہو، نجات تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، یہی تباہ و برباد ہو دیں گے۔ اور وہ پھر فتح مکہ کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں کہا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس سے پہلے کہا کہ اللہ ان سب کو گھیرنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، واللہ من وَرَائِهِم مُحِيطٌ، اللہ ان سب کو گھیرنے والا ہے، وہ خندقوں والے ہوں، وہ فرعون ہو، سمود ہو، مشرکین مکہ ہو، یا گویا کہ آج کے دور میں بھی کوئی اگر ایمان والوں کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کرتا ہے، جس طرح
کشمیر میں، انڈیا میں، برما میں، فلسطین میں جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو یہ سب اس کے اندر شامل ہے کہ واللہ من وراء محیط، اللہ ان سب کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے رہا ہے ان کو ظلم و ستم کرنے کی، جس طرح پہلے دی تھی، لیکن ان سب کو گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید حق ہے اور لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے۔ اسی قرآن کی مخالفت میں سب کر رہے ہیں کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑ دیں، دین حق کو چھوڑ دیں، کبھی قرآن جلا کے گستاخیاں کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے گستاخیاں کرتے ہیں کہ کسی روز یہ قرآن ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ حق ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور دین اسلام ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہی غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور اللہ اس کو غالب کر کے دکھائے گا۔ وہ اللہ جس سے بھی غالب کر دے، کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے۔ کہا کہ اگر تم منہ موڑ لو گے، نہیں آؤ گے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، تو اللہ تمہاری کا کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ